خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور یہ ہمارا بیت بازی کا سیگمنٹ ہے. اس دیکھیے ہفتے اور اتوار کو بیت بازی ہوتی ہے تقریباً 3:40 پر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. اور آج کے جو دو ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں یہ دونوں اپنے اپنے راؤنڈز کے ونرز ہیں. تو یعنی کہ آج کا جو ونر ہوگا وہ پھر ڈائریکٹ کوالیفائی کرے گا فائنل راؤنڈ کے لیے انشاءاللہ. سیدہ سدرا صاحبہ ہیں اور زید شیر صاحب ہیں جناب. اور آج کے جو ہمارا ونر ہوگا اس کے لیے اینکس کی طرف سے ڈیلکس کچن روبوٹ بھی ہے. جج صاحبان تشریف فرمائے جناب فیصل سبزواری صاحب اور اقرار الحسن صاحب. تو میرا خیال ہے اقرار بھائی آپ کو سنا دیجیے اور پھر فیصل بھائی آپ کو سنا دیجیے گا. فیصل بھائی کے جو شعر سے پھر مقابلے کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک جناب. ایک امید، یہ گزشتہ برس بھی سنایا تھا، بڑا اچھا شعر ہے عباس نابش کا کہ ایک امید پسے دیدائے تر زندہ ہے. ایک امید پسے دیدائے تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے. حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے. کیا کہنا ہے عطا کیجیے. فیصل بھائی سنائیں گے پھر اسی سے مقابلے کا. عبید اللہ علیم صاحب کی غزل، اس کے 4 مصرے کہ اب تو فراق صبح میں بجھنے لگی حیات، اب تو فراق صبح میں بجھنے لگی حیات، بارے الہ کتنے پہر رہ گئی ہے رات، ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کہ سیاہ تر ہے کائنات. کائنات بسم اللہ. تکلیف کم و بیش پہنچتی ہے سبھی سے، اپنوں سے جو پہنچے تو گزرتی ہے گراں اور. رے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. الف. اداسیاں ہو مسلسل تو دل نہیں روتا، یہ کیفیت کبھی کبھی ہو یہ کیفیت تو پیاری لگے. یوں مل رہے تھے جیسے جدا ہو رہے ہو ہم، ایک دھند سی تھی دن بھی نہ تھا رات بھی نہ تھی، میں صبح سے چراغ جلاتا چلا گیا اس شام تک جو شام ملاقات بھی نہ تھی. یہ یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو سونپتی اور کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط. توئیں. تاک راتوں میں تجھے مانگنے سے بہتر تھا میں خدا سے کوئی ایک نوکری مانگا کرتا، گر مخالف نہیں ہوتے یہ مسالک تو پھر دوسرے فرقے کی میں چھوکری مانگا کرتا. الف. اسی خوشی نے میرا دم نکال رکھا ہے کہ اس نے اب بھی میرا غم سنبھال رکھا ہے. میں خاک ہی تو ہوں آخر میرا بنے گا کیا، مجھے کمہار نے چکر میں ڈال رکھا ہے. یہ دیکھ میرا ہاتھ میرے خون سے تر ہے، خوش ہو کہ تیرا مد مقابل نہ رہا میں، اس درجہ مجھے کھوکھلا کر رکھا تھا غم نے، لگتا تھا گیا اب کے گیا اب کے گیا میں. ہے یہ میں نون. نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن شریعت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. بس تھوڑی سی اصلاح کر لیجئے. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، آپ نے شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، یہ بھی آپ نے غلط پڑھا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. جی. اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے. بس آپ نے یہ صرف دیکھیں نا، روز ایک پڑھ دیا تو یہ سارا وزن ہی خراب. روز آپ نے ایک پڑھا، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ. جی.
یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، دعا کے دن ہے مسلسل دعا کیے جائیں، کوئی فغا کوئی نالا کوئی بکا کوئی بین، کھلے گا باب مقفل دعا کیے جائیں۔ جائیں نون۔ نظر میں رکھنا کوئی غم شناس گاہک، مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ نکال لایا ہوں ایک پرندے سے ایک پنجرہ، سوری نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ۔ جی یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا، ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہیں ہم لوگ۔ واہ۔ اسے کہو کہ لوگ گلاب تھی نہ گلوں کے کرین لڑکی تھی، مگر وہ شہر کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ میں پوچھتا ہوں محبت میں فیل کیسے ہوئی، وہ اس اسکول کی سب سے ذہین لڑکی تھی۔ وہ اس اسکول کی یوں سجا چاند کے چھلکا تیرے انداز کا رنگ، یوں فضا مہکی کے بدلا میرے ہمراز کا رنگ۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا۔ 5 منٹ ہے جی آخری بار مل رہی ہو کیا؟ اسی غزل کا ہے؟ کون سا؟ آخری بار مل رہی ہو؟ آخری بار مل رہی ہو جی جان بھائی جی۔ اس ادا کا کیا ٹھکانہ، اس روش کا کیا جواب، بات رنجش کی نہ ہو پھر بھی خفا ہوتے ہیں لوگ۔ جناب لوگ گھروں کے فیصلے چوپال میں نہیں کرتے، اچھا بپا یہ ظلم کسی حال میں نہیں کرتے۔ یہ دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ جی یہ زید یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ اچھا ہوتا اب شروع سے وہ بھی یہ سے ہی ہے، یار کو دیدہ خونبار سے اجھل کر کے، مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے۔ یہ یکسو بھی لگ رہا ہوں بکھرنے کے باوجود، پوری طرح مرا نہیں مرنے کے باوجود۔ جناب دال دونوں اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں، یعنی عشق محبت فرضی کرتے ہیں، نامہ بھر یہ تانا ان کو دے دینا، ایسے وعدے عید پہ درزی کرتے ہیں۔ اچھا درزی کرتے ہیں۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اچھا ہے الف ایک جیسا برتاؤ کیسے کیجئے سچ اور جھوٹ کے ساتھ، کوئی قطار میں لگ کر آیا کوئی پیرا شوٹ کے ساتھ، اس نے بھی کم وقت لگایا آج اپنی تیاری میں بھی میچ نہیں کر پایا ٹائی اس کے سوٹ کے ساتھ۔ جناب پونے ہم نہ ہوں گے تو کہو کون منائے گا تمہیں، یہ بری بات ہے ہر بات پہ روٹھا نہ کرو۔ واو وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے۔ اچھا ہے۔ یہ پچھلی رات یہ خاموشیاں یہ ڈوبتے تارے، نگاہ شوق بہکی پھر رہی ہے التجا ہو کر۔ رات گہری تھی، رات کھولے تھے کچھ پرانے خط، پھر محبت دراز میں رکھ دی۔ یہ پھول خود ہی سوکھ کر آئیں گے خاک پر، تو اپنے ہاتھ سے نہ انہیں پائے مال کر۔ رشتے والے آئے تھے، بتاؤ کیا بنا، تم رو رہی ہو
मतलब तुम मान गई क्या। یہ دوبارہ پڑھیں گے ذرا یہ. رشتے والے آئے تھے بتاؤ کیا بنا، تم رو رہی ہو مطلب تم مان گئی کیا. وزن میں گڑبڑ ہے لیکن اب اس کا وصل مہنگا چل رہا ہے تو بس یادوں پہ خرچہ چل رہا ہے. محبت 2 قدم پہ تھک گئی تھی مگر یہ ہجر کتنا چل رہا ہے. اچھا ہے چل رہا ہے. یہ 1.25 منٹ کا یوں تو نہیں کہ پہلے سہارے بنائے تھے، دریا بنا کے اس نے کنارے بنائے تھے، پھر یوں ہوا کہ اس کی زباں کاٹ دی گئی وہ جس نے گفتگو کے اشارے بنائے تھے. یہ آخری منٹ. یہ کیمیا گری میری اپنی ہے اس لیے میں راکھ ہی سمجھتا ہوں سونے کے باوجود. دلیلوں سے اسے قائل کیا تھا، دلیلیں دے کے اب پچھتا رہے ہیں. تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول میں گھبرا رہے ہیں. نون نہ منطقی نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے، پتا خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے. نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ، یہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے. 18 سیکنڈ. جی یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو. وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چھپکے پڑھا کرو. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے. یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا. یہ واقعی نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا. کیا بات. جی بس ٹھیک ہے میرا خیال ہے. اب وہ کیا کریں. نہیں وہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ فیصلہ سنا دیجئے کہ آپ کے خیال میں کہ دونوں برابر ہیں یا کسی ایک کی برتری ہے معیار کے اعتبار سے، اور اگر میرا اس سے اختلاف ہے یعنی ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اچھا پھر کریں گے. تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں برابر ہیں تو پھر ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک ہے کہ پھر میں اپنا جو مزہ آنا چاہیے تھا نا یعنی سیکنڈ راؤنڈ میں وہ نہیں آیا. اس کا ونر فائنلسٹ ہوگا تو تو ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے وہ مزہ نہیں آیا سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے. ایک تو انرجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ ٹیلی ویژن کے اوپر اتنے بڑے نیٹ ورک کے اوپر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، انرجی ہونی چاہیے. وہ انرجی لیک کر رہی ہے. لگنا نہیں چاہیے کہ روزہ لگ رہا ہے آپ کو. ہاں صحیح. اور دوسری بات یہ کہ تقریباً دونوں ہی بہت سارے اشعار میں گڑبڑ کر رہے تھے. آپ نے پتہ نہیں کس کی غزل پڑھی، وہ نوکری اور چھوکری قافیہ نہیں ہے. درست نوکری چھوکری تو وہ قافیہ نہیں ہے میرے خیال میں. وہ پتہ نہیں تو معیار کو بھی تھوڑا سا بلکہ ایسے شعر کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. ایک اور وہ تھا کوئی اسکول والا، وہ بھی وزن سے بھی اور اخلاقی وزن سے بھی گرا ہوا تھا. تو وہ میرے خیال میں جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا پیش نظر رکھا جائے. میرے نزدیک اقرار I am like confused. It's on you. میں نے تو نام لکھ لیا ہے، آپ نام بتا دیجئے تاکہ ایسا نہ لگے کہ میں آپ کے فیصلے سے اثر انداز ہوا ہوں. نہیں میرے خیال میں پھر I'll go with اقرار's decision کیونکہ میں کسی کو بھی ان میں سے ونر اپنی دانش میں قرار نہیں دے سکتا. فیصل بھائی ذرا کل سے سخت جج ہو گئے. سو موٹو لے لیا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر 8.5% کا مارجن دیا جائے تو وہ سیدہ سدرہ کی طرف میرا پلڑا بھاری ہے آج کے اس میں. گزشتہ جو مقابلہ تھا اس میں زید نے اچھے اشعار پڑھے تھے، مختلف اشعار تھے، متاثر کیا تھا، لیکن آج متاثر نہیں کر سکے. تو سدرہ جیسی تھیں ویسی رہیں، بس اس سے شاید انہوں نے بلکہ ایک آدھ پوائنٹ تھوڑا بہتر کیا یا امپروو کیا اشعار کے معیار کو. تو میری رائے اگر ہو تو وہ سدرہ کے حق میں ہے. باقی ظاہر فیصلہ جو فیصل بھائی. ٹھیک ہے مناسب. I'll go with اقرار's decision. اچھا رائٹ ٹھیک ہے جناب. تو پھر اس اعتبار سے ہماری جو ظاہر ہے کسی ایک کو آگے بھیجنا ہے تو بالکل رتی برابر مارجن ہے، لیکن بہرحال اگر آپ نے اگلے راؤنڈ میں آج جیسا پرفارم کیا پھر مشکل ہو جائے گا، نہیں آگے جائیں. پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. صحیح ہے رائٹ جناب. چلیے تو اس کا مطلب یہ کہ بہتری کی ٹھیک ٹھاک ابھی گنجائش ہے. جج صاحبان کے کامنٹ سے بہت واضح ہے.
یعنی ایک ہوتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ بوتھ آر ایکولی گڈ، آپ میرا خیال ہے اس کا برعکس معاملہ لگا کہ لیکن تو یہ اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. اور میرا خیال ہے جو فیصل بھائی نے بات کی وہ ایک انرجی والی بات وہی بڑی ضروری ہے کہ چونکہ آپ کا ہی تاثر مطلب ایک بالکل یہ والا ہوگا تو پھر آپ کا سننے والا بھی بس ایک پھر وہ ایک بڑا ایک سب سکون میں چلے جائیں گے بہت زیادہ، تو تھوڑا سا ایک وہ ضروری ہے. چلیں جناب دونوں کا بہت شکریہ. سدرا صاحبہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے. اینکس کا ڈیلکس کچن روبوٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں. علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے، آپ نے سوالات بھیجیے ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ. آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات وقفے کے بعد. یہی ماہ کرم یہی ماہ